علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، میری سرکار ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، نسیم پر تشریف فرما محترم جناب اختر الایمان صاحب، صدر بہار مجلس اتحاد المسلمین و رکن اسمبلی، میرے چھوٹے بھائی جناب عادل حسن صاحب، جناب معیز حسین صاحب رکن اسمبلی حیدرآباد، مولانا مصباحی صاحب جو سنبل یو پی سے تشریف لائے ہیں، اور جناب وارث پٹھان صاحب، جناب مرشد صاحب، غلام سرور صاحب، اور بلرامپور کے اور بہار کے تمام میرے مجلسی رفقا، عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین بہار کی جانب سے نیائے یاترا اور ایک انصاف کے کاروان کا آغاز کیا گیا پورے سیمانچل میں، جو آج دارسوئی میں اس کا اختتام ہوگا، اور الحمدللہ اس 4 دن کی یاترا میں سیمانچل کے 4 ضلع کے اہم مقامات پر ہم کو جا کر اپنی بات رکھنے کا موقع ملا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ دوسری یاترا، نیا یاترا بہار کے دوسرے مقامات میں عنقریب میں اس کا بھی آغاز ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان کے مغرب کا وقت بھی قریب ہے، اس لیے میں زیادہ دیر آپ کے درمیان میں نہیں ٹھہروں گا۔ چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی گفتگو کو اختتام کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ مجلس کا پیغام یہ ہے کہ بھارت کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے اور بہار میں 19% مسلمان ہیں، اور مجلس کا ماننا یہ ہے کہ اگر بھارت کے مسلمانوں کو اور بہار کے مسلمانوں کو اگر وہ انصاف چاہتے ہیں تو ان کو اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنانا پڑے گا۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا حق ان کو ملے تو ان کو اپنی سیاسی لیڈرشپ بنانا پڑے گا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی ملازمتوں میں ان کو ان کا حصہ ملے تو ان کو اپنی سیاسی لیڈرشپ بنانا پڑے گا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ سیمانچل میں وہ تمام سہولتیں سیمانچل واسیوں کو ملے جو بہار کے دوسرے علاقوں کی جنتا کو ملتی ہیں، تو پھر سیمانچل کی جنتا کو اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آواز تھوڑا خراب ہے، بیٹھی ہوئی ہے، مسلسل 3 دن سے جلسے کرنے کی وجہ سے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک 10 منٹ کے لیے میں جو کہہ رہا ہوں میری اس بات کو سن لیجیے۔ عزیزان ملت، پچھلے 60 سال سے بہار میں جو تماشا ہو رہا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کبھی کانگریس کو اقتدار ملا تو کبھی راجد کو ملا تو کبھی نتیش کمار کو، تو بیچ میں بی جے پی بھی ان کے ساتھ رہی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہار کے 19% مسلمانوں نے کیا حاصل کیا۔ میں ہمارے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں، ہماری ماں اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں، اور نوجوانوں سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کا حال دیکھیے، آپ اپنے آپ کو دیکھیے۔ اپنے گھر میں اگر کوئی 15-16 سال کا بچہ ہے تو اس کی طرف دیکھ کر آپ فیصلہ کریے اسد الدین اویسی جو بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہے اس میں سچائی ہے یا نہیں۔ آخر کب تک ہم اس ناانصافی کو برداشت کریں گے؟ آخر کب تک ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بن کر رہ جائیں گے؟ کیا ہم میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ ہم ایک شہری بن سکیں جہاں پر ہم کو ہمارے تمام حقوق مل سکے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ بلرامپور سے برسوں سے یہاں پر ایک صاحب ودھائک ایم ایل اے بنتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا۔
بار بار آ کر اگر کوئی یہ کہے گا کہ مجھے بی جے پی کو ہرانا ہے اور مجھے ووٹ دے دو اور میں بلرام پور میں کچھ کام نہیں کراؤں گا، تو پھر آپ صرف ووٹر بن کر رہ گئے، آپ سٹیزن نہیں بنے، آپ شہری نہیں بنے۔ اگر آپ شہری بنیں گے تو آپ کو تمام حقوق اور حق حاصل ہوں گے جو ایک شہری کو ملتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں سے ممبر آف پارلیمنٹ، میں نے ریلوے کے منسٹر کو لکھا کہ بلرام پور میں وندے بھارت اور راجدھانی ایکسپریس کو رکنا چاہیے۔ میں نے کیندر کی ٹرانسپورٹ منسٹری کو لکھا کہ بلرام پور میں پل کی تعمیر ہو، گووند پور گھاٹ سے ملک پورا پر، پھر وہیں پر باہین گھاٹ سے رائے گنج تک، بارول گھاٹ سے اتر دیناجپور تک، جگت ناتھ پور گھاٹ سے لکھندر پور جو ہمارے بنگال میں ہے۔ اگر ایک حیدرآباد کا ایم پی یہ کام کر سکتا ہے تو پھر بلرام پور کے ودھائک یہ کام کیوں نہیں کر پائے؟ اختر الایمان صاحب کا ریکارڈ آپ دیکھتے ہیں کہ بہار کی ویدھان سبھا میں ایک شیر کی طرح اختر الایمان گرجتے ہیں اور آپ کے مسائل کو اٹھاتے ہیں۔ وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بلرام پور سیمانچل کا حصہ ہے۔ میں سیمانچل کے اس حصے کے لوگوں کو اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو طاقتور بننا ہے۔ اگر آپ طاقتور بنیں گے تو آپ اپنے پسند کے ودھائک کو چن کر کامیاب کریں گے جو آپ کی تکالیف اور آپ کے مسائل حل کرے گا۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ یہاں پر بجلی دن میں 6 سے 7 مرتبہ چلی جاتی، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ ایم آر آئی مشین ہے، اچھا 6-7 سے زیادہ چلی جاتی ہے، تو آپ برداشت کریں گے؟ آپ برداشت کریں گے؟ آپ برداشت کریں گے؟ جب نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ جب برداشت نہیں کریں گے تو خالی نعرہ لگائیں گے یا پتنگ چھاپ پہ بٹن دبائیں گے؟ جو آپ کو بجلی نہیں دے رہا اس کی بجلی بند کر دیں گے؟ ویری گڈ۔ آپ کے پاس اسپتال ہے، پی ایچ سی ہے، بعض جگہ پر مگر ڈاکٹر نہیں ہے۔ ودھائک جی سے جا کے پوچھیں گے تو بولیں گے نہیں ہم کو بی جے پی کو ہرانا ہے۔ ایم آر آئی کی مشین ہے، کوئی ٹیکنیشین نہیں ہے۔ آپ ودھائک جی کو پوچھیں گے تو بولیں گے میں تمہارا ایکس رے کر کے نکال دیتا ہوں۔ آپ بتائیے آخر یہ کب تک چلے گا؟ بلاک آفس میں بھرشٹاچار ہے نہیں ہے؟ بلاک آفس میں بھرشٹاچار ہے نہیں ہے؟ کیا آواز یوجنا کے لیے 1500 رشوت دینا پڑتا ہے؟ میوٹیشن کے لیے 15,000 روپے دینا پڑتا ہے؟ بھرشٹاچار بلاک آفس میں ہے یا نہیں؟ آپ رشوت دیں گے یا ختم کریں گے؟ کیسے ختم کریں گے؟ بٹن چھاپ پر بٹن لگائیں گے تو بھرشٹاچار ختم ہوگا۔ بلاک آفس میں جو پیسے آپ دے رہے ہیں اس میں سب کا حصہ ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک، پٹنہ سے لے کے بلرام پور تک۔ اردو میں کہاوت ہے کہ چور چور مل کر گاؤں بانٹ لیے، یہ کام ہو رہا ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ 2017 سے کاچانا کا گومتی برج، اس کا حال برا ہے، اس کا کام نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ کالجز نہیں ہے بلرام پور میں۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ کل مہیش پور میں ایک بچے کو بجلی کا شاک لگا اور اس کی موت ہو گئی؟ تو اب آپ ایسے ہی اپنے بچوں کو مرنے دیں گے یا کچھ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پتنگ چھاپ پر بٹن دبانے سے پہلے ودھائک جی اور ان کی پارٹی کو دبا کر ایک شاک دیجئے تاکہ وہ ہل جائیں، سدھر جائیں، اور اگر نہیں سدھریں گے تو انشاءاللہ تعالی سب سے بڑا شاک ہم ان کو دیں گے متدان کے دن، پتنگ چھاپ پر بٹن دبا کر۔ اور یہاں پر جو اتنے لوگ آئے، دیکھیے اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جن سبھا میں آ کر
مجھ جیسے ایک دیوانے کی تقریر کو سن کر چلے جائیں۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس اتحاد اور آپ نے آج جو جذبے کا مظاہرہ کیا اس کو برقرار رکھیے۔ اتحاد کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو آپ پتنگ چھاپ پر بٹن دبا کر اپنے امیدوار کو کامیاب کریں گے تو وہ آپ کا اتحاد کی کامیابی ہوگی۔ اگر آپ اس جن سبھا میں آ گئے اور نعرے لگا دیے، فوٹو نکال لیے، ویڈیو نکال لیے تو اتحاد نہیں ہے۔ یہ اتحاد نہیں ہے۔ اتحاد وہ ہے جب سب مل کر متدان کے دن آپ جا کر مجلس پارٹی کے حق میں پتنگ چھاپ پر ووٹ لگائیں گے تو وہ آپ کے اتحاد کی کامیابی ہوگی۔ اور مجلس آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اجتماعیت کو سامنے رکھیے۔ اگر کل اسد الدین اویسی مر بھی گیا تو مجلس کو باقی رکھنا نوجوانوں تمہاری ذمہ داری ہے۔ آپ بہار کے مستقبل ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 3 دن پہلے بہار سرکار نے اخبارات میں ایک اشتہار دیا کہ قریب 60% بہار کی آبادی 25 سال سے کم عمر نوجوان لڑکی اور لڑکیوں پر مشتمل ہے۔ نوجوانوں، اویسی اور اختر الایمان تمہارے اچھے مستقبل کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہمارا تو کھو گیا کام، اب آپ کی جوانی ہے، آنے والا کل تمہارا ہوگا۔ نوجوانوں، اگر تم غفلت کرو گے تو جس طرح تمہارے باپ دادا نے تکالیف اٹھائی، خدا نہ خواستہ نوجوانوں تم کو بھی وہی تکلیف اٹھانا پڑے گا۔ اور وہ تکلیف یہ ہوگی کہ تم کو عزت نہیں ملے گی، تم کو تمہارا مقام نہیں ملے گا، تم کو تمہارے بچوں کے لیے اسکول کالج نہیں ملے گا، تم کو اپنے کسانوں کو اس کی قیمت نہیں ملے گی، بجلی نہیں ملے گا۔ یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب لوگ جان چکے ہیں کہ ان سے صرف ووٹ حاصل کرو، یقیناً مودی امت شاہ کو ہم ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہرائیں گے۔ اور جتنے شہری کے حقوق ہیں جو سمویدھان نے ہم کو دیے اس کو حاصل کریں گے۔ جس پارٹی کو آپ نے ووٹ دیا وہ صرف ووٹ حاصل کیا، آپ کے حقوق نہیں دیے۔ مجلس یہ کہہ رہی ہے کہ ووٹ بھی دو، بی جے پی RSS کو ہرائیں گے، جس نے دھوکہ دیا ان کو ہرائیں گے، اور آپ کے حقوق آپ کو دلائیں گے۔ دیکھو نوجوانوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، فرق کو محسوس کرو۔ ایک صرف ووٹر ہوتا ہے، ایک شہری ہوتا ہے سٹیزن۔ ووٹر صرف ووٹ ڈال کے جا کے سو جاتا اور وہ اس امید پر گھر کو جا کے سو جاتا کہ کچھ بدلے گا نہیں۔ اگر تم شہری بنو گے، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں، ہم سیمانچل پر ایک انقلاب لائیں گے، سب کو نیچے سے لے کے اوپر تک بدل دیں گے۔ آپ تیار ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک بدلنے کے لیے؟ آپ تیار ہیں کہ ہم سب بدل دیں، بھرشٹاچار کو ختم کریں، بجلی برابر ملے، پل بنے؟ تو پھر آپ کو انقلاب پیدا کرنا پڑے گا۔ تو تیار ہیں نوجوانوں، بزرگوں، آپ تیار ہیں؟ صرف یہاں پر ہاتھ اٹھا کر گھر میں جا کے سو نہیں جانا، سونے کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تم میں بہت طاقت ہے، تم صرف ایک کروٹ لو، تم صرف کھڑے ہو جاؤ، دیکھو نیچے سے اوپر تک ایک انقلاب آئے گا، طوفان آئے گا جو نوجوانوں تمہارے مستقبل کو اچھا کرے گا۔ تو یہ لڑائی نوجوانوں کی ہے، یہ لڑائی ان 25 سال سے کم عمر بچوں کی ہے جو کل آنے والا کل ان کا ہو سکتا ہے۔ اگر تم بیدار نہیں ہوگے، اگر تم اسی طرح ووٹر بنو گے تو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ آپ ووٹر بنیں گے یا شہری بنیں گے؟ ہم کو بتاؤ۔ آپ ووٹر بنیں گے یا شہری بنیں گے؟ بتاؤ۔ بی جے پی سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور بی جے پی ہارے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم مودی امت شاہ کو بولتے ہیں کہ جب سیمانچل کو آپ آتے ہیں تو سیمانچل کی جنتا کو بدنام مت کرو مودی،
کہ یہاں پر گھسپیٹی آ گئے. اس سیمانچل کی سرزمین پر ایک ایک بچہ، ایک ایک ہماری ماں، ہماری بہن، ایک ایک بزرگ بھارت کا ہے، کوئی بنگلہ دیشی نہیں ہے. کوئی بنگلہ دیشی ہے؟ ہم سب بھارت کے ہیں نا. اب مودی آ کر بولتے ہیں یہاں پر گھسپیٹی آ گئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مودی کو ہم بولتے ہیں 11 سال سے پردھان منتری مودی ہے یا سیمانچل کا کوئی شخص ہے؟ بتاؤ. ہوم منسٹر گृह منتری امت شاہ ہے یا پھر وارث پٹھان ہے؟ ہم کو بتاؤ. تو پھر تمہارے ناک کے نیچے اگر کوئی بنگلہ دیشی آ گیا تو تم ناکام، تم کرسی چھوڑ کے جاؤ. مگر مودی آ کے پھر بولیں گے ڈرنا نہیں، ڈرنا نہیں، یہ ہاریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ اور ہم مل کے ہرائیں گے مودی کو، بھارت کو اور سیمانچل کو بچائیں گے، بہار کو بچائیں گے. اور جب اگر کوئی آر ایس ایس کا آدمی بولے گا ارے سیمانچل میں بنگلہ دیشی ہے، تو بولنا سیمانچل میں نہیں ہے، دلی میں مودی کی ایک منہ بولی بہن ہے جس کو بنگلہ دیش کی جنتا نے بھگایا، تو وہ مودی کے پاس آ گئی. مودی نے کہا میری بہنا میرے چھتر چھایا میں رہنا. ہم مودی جی کو بولیں گے آپ سیمانچل کو لاؤ، ہم اس کو بتائیں گے بنگلہ دیش کا راستہ اور اس کو ڈھکیل دیں گے بنگلہ دیش میں. کتنا ظلم کیا جا رہا ہے بنگال کے ہمارے بنگالی زبان بولنے والے مسلمانوں کو پکڑ کر اٹھا کر بنگلہ دیش میں پھینک دیتے ہیں. آج اخبار میں رپورٹ پڑھا کہ کولکتہ ہائی کورٹ نے کہا کہ 4 ہفتے میں وہ جو 2 بنگالی مسلمانوں کو مودی کی حکومت نے بنگلہ دیش میں ڈھکیل دیا، ان کو واپس لاؤ. اس میں ہماری ایک بہن ہے 8 مہینے کی پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، اس کو پکڑ کر بنگلہ دیش میں پھینک دیے. یہ ظلم کا خاتمہ ہوگا. اور یاد رکھو مودی، نتیش کمار، چراغ پاسوان اور کشواہا صاحب نے مل کر ایک ایسا قانون بنایا ہے جس کے ذریعے ہماری مسجد کو چھیننا چاہتے ہیں، ہمارے درگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، ہمارے قبرستانوں کو چھیننا چاہتے ہیں. وقف کا مالک کون ہوتا ہے بتاؤ؟ وقف کا مالک کون ہوتا ہے؟ زور سے بولو، وقف کا مالک کون ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو تاکہ دلی تک آواز جائے. وقف کا مالک اللہ. اب مودی بولتے نہیں میں مالک بنوں گا. مودی جی آپ ٹکرا نہیں سکتے زمین و آسمان کے خالق سے انشاءاللہ تعالی. یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب ووٹ ڈالنے جاؤ گے تو یاد رکھنا یہ بھی کہ جب مودی کی پارٹی نے، نتیش کمار نے، چراغ پاسوان نے یہ قانون لایا تو بھارت کی پارلیمنٹ میں آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا خادم اسد الدین اویسی نے اس بل کی دھجیاں اڑا دی قانون اور سمویدھان کا حوالہ دے کر. ہم نے کہا یہ رائٹ ٹو ایکوالٹی کے خلاف ہے، آرٹیکل 25، 26، 29 کے خلاف ہے. یہ ان پیرٹی اس کے خلاف ہے کہ ہندو دھرم کے بورڈ میں صرف ہندو ممبر بنے گا اور میرے مسلم وقف بورڈ میں 3 غیر مسلم کیسا بنیں گے بتاؤ. بودھ گایا ہے بہار میں، اس کا ممبر صرف ہندو اور بودھ مذہب کا آدمی بن سکتا ہے. جب ووٹ ڈالنے جائیں گے یاد رکھنا کہ اسد الدین اویسی تمہارے خادم نے پورے دیش کے سامنے پیغام دیا کہ مودی جو قانون بنا رہا وہ کالا قانون ہے. ہم نے اس قانون کی کاپی کو پھاڑ کر پارلیمنٹ میں پھینک کر کہا یہ قانون غلط بن رہا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا آپ اتحاد کو مضبوط کریں گے؟ اتحاد کو مضبوط کریں گے؟ یاد رکھو اتحاد زندگی ہے، اتحاد زندگی اور انتشار موت ہے. ہم نے سب کوشش کر لی گٹھ بندھن میں جانے کے لیے، خط لکھ دیا لالو جی کو، تیجسوی کو. اب بہار کی جنتا جانتی ہے، سیمانچل کا بچہ بچہ جانتا ہے
भारत जानता है कि ओवैसी और अख्तर ईमान ने बीजेपी को रोकने की कोशिश की बिहार में, और कौन रोकना नहीं चाहता वो आप जानते हैं, और आपको इसका भी फैसला करना पड़ेगा। तो वोटर बनकर नहीं, शहरी बनकर वोट देना है। आपके राइट्स आपको मिलना है और मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका बेहद शुक्रिया, आप इतनी देर से यहाँ पर आए, इतनी गर्मी में आप यहाँ पर बैठे। अब आप जब घर जाएंगे, जब कभी बिजली बंद होगी तो दिमाग में एक ही बात डालना कि मतदान के दिन मैं विधायक की बिजली बंद कर दूंगा इंशाअल्लाह। साथ देंगे ना? तो लगाइए मेरे साथ, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बलरामपुर की जनता, बलरामपुर का इत्तेहाद, बलरामपुर का इत्तेहाद। अस्सलाम वालेकुम।